جملہ بڑا زبان زد عام ہے کہ بابے تے شے کوئی نہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں جہاں تک اس جملے کا تعلق ہے بابے تے شے کوئی نہیں، تو ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا یہ فی نفس ہی کوئی شے نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے۔ اب بابے سے کون سے بابے مراد ہیں؟ تو اگر سو اس سے مراد آپ جاہل لوگوں کو لیتے ہیں، ملنگ قسم کے لوگوں کو لیتے ہیں، جنہوں نے لمبی لمبی لٹیں رکھی ہیں اور ہاتھوں کے اوپر 10 انگوٹھیاں پہنی ہیں، بھنگ، چرس، افیون، سگریٹ کے وہ کش لگاتے ہیں، لمبی لمبی قمیضیں پہنتے ہیں، نہ وضو کا پتہ نہ غسل کا پتہ، جسم میلا، بال میلے، لباس میلا۔ تو اگر تو اس قسم کے بابے مراد ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کے بابے اسلام میں ان کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اور اگر آپ ان بابوں سے اللہ کے اولیاء مراد لیتے ہیں، اللہ کے ولی مراد لیتے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ قرآن حکیم پڑھیے، قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے، اور پھر مومنوں کے لیے بھی اللہ نے عزت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کو، یعنی وہ اہل ایمان جو باعمل ہیں، اہل علم ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے، اور یہ کہنا کہ بابے تے شے کوئی نہیں۔ اور پھر قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچ بولنے والے بزرگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والے بابوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے قریب جانے کا حکم دے رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ نے انعام کن کے اوپر کیا؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن سے کی جائے۔ تو اللہ نے کن پہ انعام کیا؟ 5ویں سپارے میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا نبیوں کے اوپر، اللہ نے انعام کیا صدیقین کے اوپر، اللہ نے انعام کیا شہداء کے اوپر، اللہ نے انعام کیا صالحین کے اوپر۔ تو نبی کو چھوڑ کے باقی جتنی صفات آئی ہیں اہل ایمان کی، یہ بابوں کی صفات ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی صفات ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بابے تے شے کوئی نہیں، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ میں نے 2-3 آیات کوٹ کی، اب 1-2 حدیث بھی سن لیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں تو پھر کیا ہے؟ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور حدیث میں لفظ سنے عربی کے، فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اور اگر میرا یہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو جن کو آپ بابا کہہ کے حقارت کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنی رحمتیں دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر بنو اسرائیل کا وہ واقعہ، وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں، اشارہ کر رہا ہوں کہ جس بندے نے 100 بندہ قتل کر دیا اور پھر وہ اپنے گھر سے چلا کے موت آ گئی، چلا تھا ولیوں کی بستی کی طرف توبہ کرنے کے لیے،
چلتے ہی موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی، دوزخ کے فرشتے بھی، جنت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، یہ اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا تھا۔ دوزخ والے کہتے ہیں جا رہا تھا، پہنچا تو نہیں تھا نا، ابھی گھر کے قریب ہے، ہم دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا اور کہا کہ زمین کو دوسری طرف سے سمیٹ دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب تھا، اور ان بابوں کی قربت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 100 بندوں کے 100 قاتلوں کے جو قاتل ہے 100 بندوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی کر دی۔ لہٰذا یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ عزت دے اس کو باعزت ہی رہنے دینا چاہیے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا حیا نہیں، نبی کا حیا نہیں، ہم بھی اس کا کوئی حیا نہیں کرتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔